بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کا قصہ سنانے والی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں سب نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ آپ کے دونوں بچے جو کہ اس وقت نہایت ہی چھوٹی عمر میں تھے، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہونے لگا، سب نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سیدہ نے اپنی دعا ختم کی اور جا کر روٹیاں پکانے لگیں۔ سیدہ نے 4 روٹیاں پکائیں کیونکہ اس سے زیادہ اناج ان کے گھر میں موجود نہیں تھا۔ سیدہ نے سب سے پہلے روٹی اپنے شوہر امام علی علیہ السلام کو دی، اس کے بعد دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو دی، اس کے بعد تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو دی۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی کھائی اور باقی کی آدھی روٹی اپنی چادر کے پلو میں باندھ لی۔ امام علی علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے سیدہ سے کہا کہ مجھے اور بھوک نہیں ہے، ایک ہی تو روٹی تھی، اس میں سے بھی آپ نے آدھی کھائی اور آدھی اپنی چادر میں باندھ لی۔ سیدہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی نہ کھایا ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی کھا لے اور اس کا باپ بھوکا ہو؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو دروازے پر دیکھا تو انہوں نے فرمایا، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیا کر رہی ہو؟ سیدہ نے کہا، اے بابا جان، مجھے اندر لے چلیے۔ سیدہ نے فرمایا کہ جب میں نے افطاری کی روٹی کھائی تو مجھے یہ خیال آیا کہ آپ نے روٹی نہیں کھائی ہوگی، اس لیے میں آدھی روٹی اپنی چادر میں باندھ کر آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس وقت سیدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ روٹی دیکھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اچھا کیا فاطمہ جو آج روٹی لے آئی، ورنہ چوتھے دن بھی تیرے باپ کو اسی حالت میں سونا پڑتا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سے روٹی مانگی تو اس پر سیدہ سلام اللہ علیہا کہنے لگیں کہ بابا جان، آج روٹی میں کھلاؤں گی۔ سیدہ نے روٹی کے چوڑے چوڑے ٹکڑے کیے اور اپنے بابا جان کو کھلائے۔ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے۔ سیدہ نے اور امام علی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، جب ہمارے شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے مسلسل روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شہزادے جلد ہی صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت جو کہ پانی ہے، اس سے روزہ رکھا۔ انہیں دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام اور سیدہ سلام اللہ علیہا نے بھی پانی پی کر روزہ رکھا۔ انہیں دیکھ کر ننھے شہزادوں نے فرمایا، اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی پانی پی کر روزہ رکھ لیں؟ یہ سن کر ان پاک ہستیوں نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو چوما اور ان لوگوں نے روزے کی نیت کر لی۔ دن میں امام علی علیہ السلام کام کے لیے باہر تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو سیدہ کو جو لا کر دیا۔ سیدہ نے جو کو پیس کر 5 روٹیاں تیار کر لیں۔
جب افطاری کا وقت قریب آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام، سیدہ سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر تشریف لے آئے۔ انہوں نے 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کر لی۔ جب افطاری کا وقت قریب آیا تو ایک سوالی آیا اور سوال کرنے لگا کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، کوئی اللہ کے نام پر مجھے روٹی کھلا دے۔ اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو کہا کہ میری روٹی جا کر اس فقیر کو دے دو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اپنی روٹی اس فقیر کو دے دوں گا۔ اس پر سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میں بھی اپنی روٹی اس فقیر کو دے دوں گی۔ یہ دیکھ کر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بھی اپنی روٹی اس فقیر کو دے دیں گے۔ اس کے بعد سب نے پانی سے روزہ افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد جب سحری کا وقت قریب آیا تو سب نے پانی پی کر روزہ رکھ لیا۔ اس کے بعد اگلے دن امام علی علیہ السلام پھر سے کام کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ کام سے واپس آ کر امام علی علیہ السلام نے سیدہ کو جو لا کر دیا۔ سیدہ نے جو کو پیس کر 5 روٹیاں تیار کر لیں اور جیسے ہی افطاری کا وقت قریب آیا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، سیدہ سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دسترخوان پر تشریف لے آئے اور روٹیاں آپس میں تقسیم کر لیں۔ پھر سے دروازے پر کوئی سوالی آیا اور کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، کوئی اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھلا دے۔ اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ میری روٹی جا کر اس فقیر کو دے دیجیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دے دوں گا۔ اس کے بعد سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میری روٹی بھی اس فقیر کو دے دیجیے۔ یہ دیکھ کر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری روٹی بھی اس فقیر کو دے دیجیے۔ سب کی روٹی لے کر امام علی علیہ السلام نے جا کر اس فقیر کو دے دی اور اس کے بعد سب نے پانی پی کر روزہ افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ نیت کی کہ اگلے دن پھر روزہ رکھیں گے۔ معمول کے مطابق امام علی علیہ السلام صبح ہوتے ہی کام کے لیے تشریف لے گئے اور واپس آ کر سیدہ کو جو لا کر دیا۔ سیدہ نے جو کو پیس کر 5 روٹیاں تیار کر لیں اور جیسے ہی افطاری کا وقت قریب آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، سیدہ سلام اللہ علیہا اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دسترخوان پر تشریف لے آئے۔ باہر پھر سے ایک شخص کی آواز آنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھوکا قیدی ہوں اور میں نے سنا ہے کہ مدینہ منورہ میں اس سے زیادہ اچھا گھر اور کوئی نہیں ہے۔ میں آج ہی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت زیادہ بھوکا ہوں، کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے حصے کی روٹی جا کر اس فقیر کو دے دو۔ یہ سن کر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دے دوں گا۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میری روٹی بھی اس فقیر کو دے دیجیے۔ یہ سن کر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے حصے کی روٹی بھی اس فقیر کو دے دیجیے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے سب کے حصے کا کھانا جا کر اس فقیر کو دے دیا
اور ایک بار پھر سے ان سب نے پانی سے روزہ افطار کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ان الفاظ میں، اور کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت پر یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھانا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ اس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔